یہاں پر اگر میں ذکر نہ کروں تو بہت زیادتی ہوگی کہ آج 10 شوال المکرم ہے اور آج کے ہی دن ولادت ہے مجدد دین و ملت حضرت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ۔ آپ 10 شوال کو پیدا ہوئے۔ آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ نے دین کی ان تباہ شدہ فیلڈوں میں اتنا شاندار کام کیا کہ آپ کا نام رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی شخصیت میں عرض کر چکا کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ علم میں بھی کمال رکھتے تھے، آپ ادب میں بھی کمال رکھتے تھے، بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی نے ادب سیکھنا ہے تو وہ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے سیکھے۔ ایک دفعہ کسی نے سوال کیا کہ حضرت کتے کے پسینے کے متعلق کیا مسئلہ ہے اور کتے کو قتل کر دینے کے متعلق کیا مسئلہ ہے؟ تو حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا، وہ عربی کے اندر خطبہ ہے، آپ نے فرمایا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کا کتا احمد رضا کتے کے متعلق حکم بیان کرنے لگا ہے۔ یہ آپ کا ادب تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ تو قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، سوال کر لو کس سے؟ اہل ذکر سے۔ تو ذکر قرآن ہوا اور اہل ذکر قرآن والے ہوئے۔ میں آپ کا ادب بتا رہا تھا۔ ایک دفعہ کسی نے زکوٰۃ کے مسئلے کے متعلق پوچھا کہ حضرت زکوٰۃ کیسے ادا کرنی چاہیے؟ تو انہوں نے باقاعدہ چند طریقے لکھے کہ زکوٰۃ اس طریقے سے ادا کی جائے تو شیطان مزید ذلیل ہوگا اور شیطان کو مزید تکلیف ہوگی۔ وہ پورے طریقے فہرست کے ساتھ انہوں نے لکھے۔ تو اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ زکوٰۃ کا جو مسئلہ ہے وہ اس طرح ہے کہ زکوٰۃ فوراً سے پہلے ادا کر دی جائے، یعنی کہ انسان کا دل بسا اوقات خیرات کرنے کو کر رہا ہوتا ہے، لیکن شیطان ہیلے بہانے کروا کے انسان کو پھسلا دیتا ہے اور اس کو زکوٰۃ ادا کرنے نہیں دیتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ زکوٰۃ فوراً سے پہلے ادا کر دی جائے، وگرنہ پھر آپ نے حدیث لکھی کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ شیطان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ انسان کے جسم میں جیسے خون گردش کرتا ہے ویسے ہی شیطان بھی گردش کرتا ہے۔ لہٰذا وقت ضائع کیے بغیر زکوٰۃ کو ادا کر دیں۔ اور انہوں نے حضرت امام باقر کا ایک واقعہ لکھا کہ حضرت امام باقر آپ نے ایک بڑی قیمتی پوشاک خریدی اور وہ اپنے کندھوں پر رکھا کرتے تھے۔ آپ طہارت خانے میں گئے، طہارت خانے میں بیٹھے بیٹھے یہ خیال آیا کہ میں اس قبا کو، جو قیمتی قبا ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں۔ آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے غلام کو آواز دی اور آواز دے کر کہا کہ اس چادر کو فلاں غریب کو جا کر عطیہ کر دو۔ حضرت امام باقر جب طہارت خانے سے باہر نکلے تو غلام نے پوچھا کہ حضرت اتنی تعجل پسندی کیا تھی
اتنی جلدی آپ کو کس چیز کی تھی کہ جب آپ نے باہر تشریف لانا تھا تو آپ باہر تشریف لا کے یہ فرما دیتے کہ یہ فلاں غریب کو دے آؤ. اتنی جلدی آپ نے کس لیے کی؟ آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ کیا معلوم باہر نکلتے نکلتے میرا ارادہ ترک ہو جاتا، کیا معلوم کہ باہر آتے آتے شیطان مجھے پھسلا دیتا اور میں اس کو خیرات کرنے کا ارادہ ترک کر دیتا. لہذا نیکی وہی ہے کہ خیال آتے ہی جس کو کر لیا جائے، وگرنہ شیطان بہلا پھسلا کر انسان کو اس نیکی سے دور کر دیتا ہے.